أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جڑا قرآن اج میں اور تو پڑھ رہے ہیں اس ساڑھے تک پہنچن دے قرآن کے اندر کتنے واسطے ترے واسطے لیکن انہاں ترہاں واسطے ہوتے لوگوں نے اعتراضات کی تو اللہ رب العزت نے انہوں نے خود جواب دیا. پہلا واسطہ ہے جبریل امین. جبریل امین کے بارے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین. ایک بڑا عزت والا رسول ہے، بڑی شان سے وقت والا رسول ہے، ذی قوۃ عند ذی العرش مکین. ایک کمزور نہیں بڑا طاقتور ہے، ایک کمزور نہیں بڑا کیوے طاقتور ہے، بڑا عزت والا، بڑے مرتبے کے مقام والا. لوگوں نے اعتراض کیا من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبه. رب نے اس کو بھی جواب نہیں چھوڑا. دوسرے نمبر پہ واسطہ جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام نگاہ قرآن بھرا پیا. لوگوں نے انہوں نے بھی اعتراض کی تھی. شاعر مجنون دیوانہ منکری آگیا لیکن رب نے انہوں نے بھی اس کا جواب دیتا. اس کے بعد جڑا تیجا واسطہ ہے وہ واسطہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا. لوگوں نے انہوں نے بھی اعتراض کیتے کہ رب نے اس کا جواب دیتا. تقال تو خلاصہ یہ میرے بھائی اگر یہ ترے واسطے سارے تک قرآن پہنچن دے، اگر انہاں ترہاں واسطے جو ایک واسطہ بھی مشکوک ہو وجہ کا قرآن کی حقیقت حقانیت باقی نہیں رہتی. اس واسطے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے وہاجروا اور ہجرت کی وجاہدوا فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں کیتا جہاد کیتا. والذین آمنوا ونصروا کہ پھر جڑے لوگ ہجرت کر کے آئے انہوں نے جدد کی ہے، انہوں نے مدد کی ہے، مالی طور پر مدد کی ہے، مدد کی ہے. رب نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا. یہ لوگ پکے مومن ہیں، یہ لوگ پکے سچے کے مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم. رب نے فرمایا انہیں میرے ہاں انہیں واسطے بخشش بھی ہے تو عزت والا رزق بھی ہے، عزت والی روزی بھی ہے. ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا صحابہ کی شان بیان کی. اللہ رب العزت کا قرآن آتا ہے
انہاں دے دلاں وچ ایمان کو محبوب کیتا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان رب نے انہاں دے دلاں وچ رب نے ایمان کو محبوب کیتا وزینہ فی قلوبکم تے پھر جب ایمان آ گیا پھر انہاں دا دل کو ہو گیا مزین ہو گیا خوبصورت ہو گیا پھر رب نے فرمایا والا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان کفر دی نافرمانی دی عصیان دی فسوق دی رب نے انہاں دے دل کے اندر نفرت پیدا کر دیتی ہے کہ پیدا کر دیتی ہے نفرت پیدا کر دیتی ہے آج تو بھی اپنے آپ کو ایماندار سمجھنے میں بھی اپنے آپ کو ایماندار سمجھنا لیکن میرے تیرے اندر کفر بھی ہے بغض بھی ہے عداوت بھی بھری ہوئی ہے اسی نمازیں بھی پہلی جماعت میں پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں تکبیر اولا کے نال نمازیں بھی پڑھتے ہیں جب نمازیں پڑھ کے باہر نکلتے ہیں گلی کے اندر کھڑے ہو کے اسی مشورے کرتے ہیں میٹنگاں کرتے ہیں لوگ گزر رہے ہوتے ہیں اے فلانا آدمی لے جائے اے فلاں آدمی لے جائے اے فلانی تھی بیٹھے دیے میرے بھائیو اسی ایمان کا دعویٰ کیتا ہے لیکن سارا ایمان اجے تک اس طرح کا بنا نہیں ہے رب نے فرمایا میں تہاڈا ایمان اس وقت قابل قبول کرے ساں جس طرح صحابہ دا ایمان ہویا کہ جس وقت صحابہ کے دل کے اندر ایمان آ گیا رب کیا کہہ رہے وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ انہاں دے دل کے اندر کفر دی فسوق دی نافرمانی دی نفرت آ گئی ہے کفر انہاں نے کیتا نافرمانی نہیں کیتی جھوٹ نہیں بولا کسی دی غیبت نہیں کیتی اولئک هم الراشدون رب کہتا ہے یہ لوگ ہدایت یافتہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ایک قرآن ہے جو صحابہ دیا گواہیاں پیش کر رہا آج تو ساتھ دسنا نہیں ہوئے کہ صحابہ آپس کے اندر بھائی بھائی کیون بھائی بھائی رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا جمعہ واقع چل رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شخصیتا جیڑی کتابت ہوئی ہے اللہ کے قرآن میں لکھنا لے کون وہ اللہ کے پاک پیغمبر پہ جیڑی وحی نازل ہونا لیے اس میں لکھنا لے کون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاک پیغمبر نے انہاں دی امانت کو دیانت کو ہدایت کو دیکھ کے ایک کتابت وحی والا جڑا منصب ہے حضرت امیر معاویہ کے سپرد کیتا ہے انہیں روایت کے اندر آنا اللہ رب العزت نے حکم دیتا اے میرا محبوب پیغمبر معاویہ اس کام میں لے کے ایک کتابت وحی میں لے کے جڑا اے صرف معاویہ ہے معاویہ کے ذمہ لگا دے کہ کتابت دے سر انجام دے کتابت دے سر انجام دے کون معاویہ کاتب وحی معاویہ کون معاویہ امیر المسلمین معاویہ کون معاویہ مرسل انسانیت معاویہ کون معاویہ خاطر عرب و عجم معاویہ کون معاویہ خال المسلمین معاویہ کون معاویہ حضرت ام حبیبہ کا سکا بھائی معاویہ حضرت ام حبیبہ کا سکا بھائی معاویہ اس واسطے کا خال المسلمین آگے گیا اس وقت کیا گیا خال المسلمین آگے گیا میرے بھائیو اللہ رب العزت نے اللہ
اللہ دے حکم دے نال اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک کتاب دے والا جیڑا منصب اے اللہ دے حکم نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو سپرد کیتا ہے، امیر معاویہ کو کیتا ہے سپرد کیتا ہے۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تو بعد خلافت کا زکام خلافت کی دور حضرت حسن دے ہاتھ میں چاہیے، تے جس وقت حضرت حسن دے ہاتھ میں چاہیے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اے میرے بیٹا امیر معاویہ دی امارت نال نفرت نہ کرنا، انہاں نال صلح کر لینی، اے تہاڈے واسطے کیویں بہتر ہے، اے کیویں تہاڈے واسطے کیویں بہتر ہے، امیر معاویہ نال صلح کر لوا کے تہاڈے واسطے کیویں بہتر ہے، اے کیویں بہتر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چھوٹے بھائی نال مشورہ کر کے حضرت حسین دے نال مشورہ کر کے حضرت امیر معاویہ دے نال صلح کر لئیے، انہاں دے ہاتھوں تے بیعت کر لئیے، انہاں دے ہاتھوں تے کر لئیے بیعت کر لئیے، جیڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ان ابنی ھذا سید، اے میرا بیٹا سردار، اے میرا بیٹا کیویں سردار ہے۔ حضرت حسن دے بارے فرمایا ان ابنی ھذا سید، اے میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اے تو مسلمان جماعتوں کے درمیان آپس کے اندر صلح کراسی، کہ کراسی صلح کراسی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اے فرمایا، اے پیش گوئی ثابت ہوئی کہ حضرت حسن نے اور حضرت حسین نے امیر معاویہ دے نال صلح کر کے ان دے ہاتھوں تے بیعت کر لئی، انہاں دے ہاتھوں تے کر لئی بیعت کر لئی۔ جدوں بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے اے دو نواسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جاندے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو اپنے کول تخت تے بٹھاندے، انہاں نو اپنے کول تخت تے بٹھاندے، اور جس وقت انہاں نو روانہ کردے 2000 درہم دے کے روانہ کردے، اتنی عزت نال نوازدے، اکرام نال نوازدے۔ جس وقت حضرت حسن شہید ہو گئے، اس تو بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت امیر معاویہ کو جاندے رہ گئے، انہاں نو بھی اپنے نام تخت بٹھاندے رہ گئے، انہاں نو عزت نال نوازیا، انہاں نے عزت کیتی، انہاں نے تقریب کیتی۔ اس وقت میرے بھائیو صحابہ آپس کے اندر کیون بھائی بھائی ہیں، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپس کے اندر کیون بھائی بھائی ہیں، کیون بھائی بھائی ہیں۔ اس وقت اپنے بیٹے نو نصیحت کر رہے، او میرا بیٹا حسن، حضرت امیر معاویہ دی عبارت نال نفرت نہ کرے، انہاں نال صلح کر لوے، اے تیرے واسطے کیویں بہتر ہے، کیویں بہتر ہے۔ اج میرا بھی دعویٰ تہاڈا بھی دعویٰ کہ اسی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت کردے ہاں، کہ کردے ہاں محبت کردے ہاں، صحابہ دے نال محبت کردے ہاں، اے میرا بھی دعویٰ تہاڈا بھی دعویٰ، لیکن صحابہ والا ساڈا عمل نہیں، صحابہ والا ساڈا عقیدہ نہیں۔ رب نے قرآن کیا ہے، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، سورۃ محمد، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، او
نشان پہ گئے تین تو صبح جا کے منہ بھی قدر دیتا صحابہ جنال محبت دعویٰ کرنا ہے صحابہ جنال محبت دعویٰ کرنا اللہ نے منہ قدر کیتا تو آدھے میں علی جنال محبت ہے صحابہ جنال محبت ہے تو تے منہ قدر نہیں لانے تے منہ قدر کیتا تو صحابہ نے بڑا بلا دے امیر معاویہ نے بڑا بلا دے جتھے امیر تو سب پہچان کر دی ہوئے نا زندگی بھی پہچان کر دی ہوئے جنہیں کے نام ہے 11ویں دے نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اگر تو زندگی کی پہچان کر دی ہوئے تو اس کے سامنے معاویہ کا نام لو اس کے سامنے کی کرو معاویہ کا نام لو اور جس وقت تسی معاویہ کا نام لے سو نا اس وقت اس کا چہرہ کالا سیاہ ہوئے سی کیوں ایسی چہرہ کالا سیاہ ہوئے سی بالکل چہرے پہ وٹوں والا اس میرے سامنے معاویہ کا نام کیوں کیتا اس میرے سامنے معاویہ کا نام کیوں کیتا معاویہ وہ شخصیت ہے جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہ گئے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ قرآن بھی گوائے کہ اللہ رب العزت نے انہوں نے دل کے اندر ایمان و مضبوط کیتا انہوں نے دل دیا گوائیاں اللہ رب العزت انہوں نے ایمان دیا گوائیاں اللہ رب العزت خود دے رہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ اے اللہ معاویہ نو ہدایت کا ذریعہ بنا اے اللہ معاویہ نو ہدایت کا رستہ دکھا مہدیا اے اللہ معاویہ نو ہدایت کے قائم رکھے وہد بہ اے اللہ لوگوں کو معاویہ نو لوگوں واسطے ہدایت کا ذریعہ بنا کہ بنا معاویہ نو لوگوں واسطے ہدایت کا ذریعہ بنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا عقیدت مند ابو اسحاق النصبی فرماتے لو ادرکتم او ادرکتم معاویہ لکنتم کان المہدی اگر تسا معاویہ کو پا لے دے یا معاویہ کا زمانہ پا لے دے تو تسا کہے جاؤ رہے کان المہدی یہ مہدی ہے یہ تیرے مہدی ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ واسطے دعا کی تھی
کاتب وہی امیر معاویہ، پھر کوئی اور قرآن لے کے آنا، پھر کوئی اور قرآن لے کے آنا، معاویہ کا نام سننے واسطے تیار نہیں کہ قرآن وہ پڑھنا جڑا امیر معاویہ نے کٹھا کیتا. لکھے معاویہ جی ہاں معاویہ نے لکھے. اس واسطے اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب ومکنہ فی البلاد. اے اللہ معاویہ کو کتاب دا علم عطا فرما کہ اس میں مختلف شہروں کی حکومت عطا فرما، مختلف شہروں کی حکومت عطا فرما. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 78 سال عمر پائی ہے. کتنے سال؟ 78 سال عمر پائی ہے. تو 24 سال کتنے کیتا گورنر کی دیئے، کی دیئے گورنر رہن، اور 19 سال 6 مہینے، 19 سال تے 6 مہینے مسلمان کے رہن خلیفہ رہن، مسلمان کے رہن خلیفہ رہن. اور 22 رجب نو 78 سال عمر پاون کے بعد 22 رجب نو جیڑی کال گزر چکی ہے، جیڑی کالو گزر چکی ہے جمعرات والے دن 22 رجب نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وفات ہوئی، کہ یہ وفات ہوئی. دشمنان صحابہ دا نام کر دیں، کسی صحابہ نال کر دیں، محبت کر دیں، تو نام کر دیں، لیکن اندر کے دے دو سے دشمنان صحابہ حضرت امیر معاویہ بھی اس تاریخ میں خوشی کر دینا، کہ کر دینا مٹھائیاں تقسیم کر دیں، حلوے تقسیم کر دیں، جنہوں نے آدم کونڈے، جنہوں نے آدم کونڈے کھیر تقسیم کر دیں. تو نام کی کر دیں حضرت جعفر صادق کی ہوئی ہے پیدائش ہوئی ہے، کہ یہ پیدائش ہوئی ہے. اگر کوئی مائی دلال اتحاد کے کھڑا ہو جائے کہ واقعی کی 22 رجب نو حضرت جعفر امام صادق رحمت اللہ علیہ دی پیدائش ہوئی ہے یا وفات ہوئی ہے، حضرت امام جعفر صادق نے اپنی فیضہ خانی کی ہے، فیضہ خانی کی ہے. ایسی وہ فیضہ خانی دینے اگر کوئی مائی دلال ثابت کر دے تو میں ہونے اعلان کر سنے اشنار کتنے سا ہونے آگے ثابت کر دے صحیح روایت اندر صحیح حدیث نال ثابت کر دے اتوں بھی کہ عائشہ مشرقی کے حسن مٹھائیاں تقسیم ہو سن، کے حسن مٹھائیاں تقسیم ہو سن. نہ میرے بھائیو اے مسلمانہ دی اکھ وچ کے پار ہے، دور پار ہے دشمنان صحابہ. اے نہ حضرت جعفر صادق تک کر دے کہ انہوں نے پیدائش سے خوشی کر رہے ہیں، نہ حضرت جعفر صادق کی 22 رجب اول میں نہ پیدائش ہے نہ وفات ہے. حضرت جعفر صادق کی پیدائش چلی 8 رمضان ہوئی، 8 رمضان میں پیدائش ہوئی ہے 40 ہجری کے اندر، اور وفات نبی ہوئی ہے 15 شوال نو. کب وفات ہوئی ہے 15 شوال نو، تو پیدائش کب ہوئی ہے 8 رمضان میں. تو دعا میں حضرت جعفر صادق کے نام سے ذکر کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، لیکن انہوں کی پیدائش 8 رمضان میں ہوئی ہے اور وفات انہوں کی ہوئی ہے 15 شوال میں. ہوئی ہے 15 شوال میں. دعا کرو کہ اللہ رب العزت اسان صحابہ کے نام سچی محبت کرتے رہے، محبت کرتے کی فرمائے، توفیق عطا فرمائے. اگر صحابہ نے کر اسا زبانہ کھولیاں تو پھر سارا ایمان قابل قبول نہیں، سارا ایمان قابل قبول نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ صحابہ نے برا بنا کے تسی اس تے کی کرو لعنت کرو، تسی کی کرو لعنت کرو. اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی لا تتعلوهم من باب غرضا ومن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فبغضبي ابغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم. اے لوگو میرے صحابہ کے بارے اللہ کو ڈرو، اللہ اللہ اصحابی میرے صحابہ کے بارے کچھ کہو اللہ کو ڈرو. ومن احبهم فبحبي احبهم، جس نے انہیں محبت کی تھی اس نے میں محمد نال محبت کی تھی. ومن ابغضهم فبغضبي ابغضهم، جس نے انہیں نال بغض رکھا اس نے میں محمد نال بغض رکھا، جس نے انہیں نال بغض رکھا اس نے میں محمد نال بغض رکھا. ہم تو بے شک صحابہ نال بغض رکھ مر دیا، محبت رکھ مر دیا. اسمان تے تے ٹھوک سکتے نا، اسمان تے کوئی سر نہیں، اسمان تک ٹھوکو نہیں پہنچنی. تو مر کیا کریں
تے انہوں نے مرتبے وچ کمی نہیں آونی میرے بھائیو دعا کرو کہ اللہ رب العزت اساں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا